أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نور محمد على محمد. عزیزی گرامی، ولایت الہیہ اور قرآن قیامت کے عنوان کے تحت گفتگو آج سمجھ لیجیے کہ آج کی تقریر اور کل کی اور اس کے بعد یہ سلسلہ کس حد تک اپنی موضوع اپنی جوانی اور اپنی نکات کو واضح کر سکا جو میں نے یہاں سے باتیں بیان کی. پروردگار عالم جانتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں. اور اگر کوئی بھی ایسی بات تھی کہ جو میں نے کہا تھا بیان کروں گا اور بیان نہیں کر سکا، یقیناً غیر معصوم انسان ہے، کوئی چوک نسیان انسان سے ہو رہا ہے، تو آپ حضرات یاد دلا دیجیے. آج کا دن تو گزر گیا، کل انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا کسی طرح سے اسی ایک گھنٹے میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. ایک دفعہ درود دیجیے محمد آل محمد بلند آواز سے. عزیزان گرامی، کل تک کی گفتگو جہاں تک پہنچی تھی اس کا ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میں نے کل عرض کیا تھا منافقین، منافقات، مومنین، مومنات یہ سب جنت اور جہنم تقسیم ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ تمام پوری تفصیلات کے ساتھ. اور پھر اس میں جو آخری نقطہ جو بیان کیا تھا اور آج پھر دوہرا کر اس بات کو آگے کی طرف لے کے جاؤں کہ پروردگار عالم جب بیان کرتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور اس سے پہلے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، گفتگو کیا ہوئی تھی؟ انظرونا نقتبس من نورکم. تو ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو مومنین ہیں ان کی منزلت یہ ہے کہ جہنم والے کہہ رہے ہیں ہماری طرح دیکھو، تمہارا دیکھنا اور ہمارا تم سے دور عکس کرنا کوئی دو جدا جدا مقولے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ آپ بجلی لگی بل رہے ہیں، بٹن دباتے ہیں، بٹن دبنے کے ہفتے سے بعد بلب روشن ہوتا ہے. جیسے آپ نے بٹن کو دبایا اسی لحظے میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. چابی گھمائی آپ نے تالے میں، پہلے چابی گھومتی ہے پہلے تالا کھلتا ہے. چابی کا گھومنا اور تالے کا کھلنا ایک ہی مقولے کے دو نام ہیں. انظرونا ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، تمہارا دیکھنا حتیٰ بھی نہیں لایا پروردگار قرآن میں. انظرونا حتیٰ نقتبس من نورکم، کہا انظرونا نقتبس من نورکم، تمہارا دیکھنا ہماری طرف وہی اور ہمارا تم سے دور عکس کر لینا وہی. یعنی تمہاری طاقت، تمہاری ولایت اس مقام پر ہے کہ تم ہماری طرف دیکھو گے، چاہے ہمارا ارادہ شامل ہو یا نہ ہو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اب عزیزان گرامی، جس کے لیے دوبارہ آپ کو تھکایا کہ دیکھیے اگر قیامت میں کوئی شفاعت کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس آیت کو جا کر پڑھے کہ ہے کچھ ایسی ہستیاں کہ جو اہل جہنم کی طرف دیکھے گی، عذاب میں گرفتار لوگوں کی طرف دیکھے گی، وہ جیسے ہی ہستیاں ان لوگوں کی جانب دیکھے گی ان کا دیکھنا اسی لمحے واقع ہوگا اور ان کا عذاب سے چھٹکارا پا جانا اسی وقت واقع ہو جائے گا. دوئیت نہیں ہے. نقتبس من نورکم، یہ خود بخود نور ان تک پہنچ جائے گا. اب یہ ولایت الہیہ کی بات ہے.
اچھا اب سوال یہ کہ جس کے پاس ولایت الہی ہوتی ہے کیا وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے؟ میں نے چھٹے امام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ گھوڑے میں فوجی آ رہا تھا، گرا کر چلا گیا، چھٹے امام کے پاس اس کا وہ شاگرد یا دوست یا صحابی آیا، کہا مجھے آپ سکھا دیتے تھا، یہ بھی وقت دیکھنا پڑتا، اس گھوڑے کی میں مدد کر دیتا، فوجی کو ہلاک کر دیتا، گھوڑے سے گرا دیتا، کیا کر دیتا. امام نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ جو شخص جس کے کندھے میں لکڑیوں کا گٹھا تھا اور اس کو گھڑ سوار کے دھکا دے کر گرا دیا، وہ جو گرنے والا شخص تھا اس میں اعظم کے سلسلے میں وہ ہمارا دوست ہے. یعنی وہ شخص صاحب اس میں اعظم تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا، حتیٰ اس حد تک مظلوم واقع ہوا کہ گھڑ سوار گرا کر چلا گیا، پلٹ کر اس نے انتقام بھی نہیں کیا. اولیاء تحت قبائی لا یعرفہم غیری، میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، میرے گنبد کے نیچے ہیں. پروردگار فرماتا ہے انہیں میرے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا. یاد رکھنا اگر مدینے یا کوفے کی گلیوں میں کبھی تمہیں کوئی ایسا شخص نظر آئے کہ جس کا جبہ بوسیدہ ہو، پھٹی ہوئی نالین پہنا ہو اور گھٹنے سے جون کی روٹی توڑ کر کھائے، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ شخص کسی مقام و منزلت پر نہیں، یہی ہمارا ولی ہے. تم ظاہری طریقے سے مت دیکھو. عزیزان گرامی دیکھیے کہ جب انسان ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے تو سوائے خدا کے کوئی نہیں پہچانتا کہ یہ ولایت کے کس مقام پر. کیا میری پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے آج مغرب کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ کیا پتا آپ کو؟ کسی کو نہیں پتا کہ کون تقریر کس مرحلے پر ہے. ہاں اگر آپ نے یہ بات اسی طرح سن لی تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. لیکن ہمیں حکم دیا گیا کہ معاشرے میں جو شخص جس طرح چلتا پھرتا تمہیں نظر آئے اسی کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرو. اگر معاشرے میں لوگ اس کی اچھی شہرت کو کی گواہی دیتے ہیں تو تم بھی اسے اچھا سمجھو، ایک حد تک تحقیق کرو، اس کے بعد بات ختم. اگر لوگ اچھی طرح سے گواہی نہیں دیتے اس کی تو تم بھی اسے اچھا مت سمجھو اور خطیب اور اہم امور میں اس کے ساتھ مشارکت مت کرو. لیکن جو ولایت الہیہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ فرما رہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کبھی ڈر طاری ہوگا، نہ غم طاری ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. قیامت میں بھی یہ لوگ سرفراز ہیں، دنیا میں بھی یہ لوگ سرفراز ہیں. ان کی منزلت یہ تو انہیں کون پہچانتا ہے. دیکھیے آیت پر غور فرمائیے گا. الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کی جانب نسبت دی گئی ہے. اولیاء کو کس کی جانب؟ اللہ کی جانب. اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس میں تمام جلال اور جمال کی صفات جمع ہو جائیں. اس ذات کو جب آپ بتانا چاہتے ہیں، علماء نے فرمایا تو اس ذات کو نام رکھتے ہیں، اس ذات کا نام رکھتے ہیں اللہ. یعنی کہ وہ ذات ہے کہ جس میں ساری صفات جلال اور جمال جمع ہے. یعنی اگر انتقام دے گا پروردگار کسی سے، کہیں پر زلزلہ نازل کرے گا، کہیں پر سیلاب بھیجے گا، کہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو عذاب دے کر موت کے گھاٹ اتار دے گا تو یہ جلال ہے. اور اگر وہ آپ کو نعمتیں دے گا، آپ کی مشکلات کو حل کر دے گا تو یہ جمال ہے. ہر جلال میں جمال ہے، ہر جمال میں جلال ہے. پروردگار کی صفات تحت ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. پروردگار کی صفات اس مرحلے پر ہیں کہ جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. جب وہ اللہ، اس کی منزلت، اس کا درجہ یہ ہے کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور واضح کر دوں گا، جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان اللہ اور رزاق ذو القوة المتین، اللہ رزق دینے والا ہے، آپ کی کیا سمجھ میں آیا اس سے کہ اللہ رزق دیتا ہے؟ ایک چیز آپ نے سمجھ لی نا، اللہ رزق دیتا ہے. میں نے کہا اللہ جو شدید الانتقام، اللہ بہت کٹھن کڑے طریقے سے انتقام دیتا ہے. آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ انتقام کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب کہا جاتا ہے اللہ، کیا سمجھا؟ کچھ نہیں. پوری تاریخی اس کی ذات، غیب الغیوب، مقام غیب میں اس کی ذات، اس حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ اس حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ جب اپنے بلی کو نسبت دے رہا ہے اللہ کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تم اللہ کی حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، یہ جو میں اپنے اولیاء کو نسبت دے رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، تم میرے اولیاء کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ منسوب ہے میری جانب. اس کا ولی کی یہ صفت، ولی کی خصوصیت، وہ ولی مجھ سے منسوب ہے جس کی جانب نسبت ہوتی ہے. پروردگار منسوب کو اس وقت سمجھتا ہے انسان کہ جب منسوب الیہ کی حقیقت اس کے سامنے ہو. مثال ایک اور دیں، ساتھ ہی وزیر اعلیٰ کے نمائندے، آپ نے اچھا وزیر اعلیٰ، آپ وزیر اعلیٰ کی حیثیت آئین میں موجود ہے، آپ سمجھ گئے. یہ آئی جی صاحب کے نمائندے ہیں جو یہاں ہیں، ڈی آئی جی صاحب کے نمائندے، یہ میئر کے نمائندے، یہ کونسلر کے جو عہدے ہیں، چیف جسٹس کے نمائندے، آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے. کیوں؟
کیونکہ چیف جسٹس کی جانب نسبت دی جا رہی ہے. آپ چیف جسٹس کو سمجھتے ہیں, پہچانتے ہیں, ان کے اختیارات کو پہچانتے ہیں, ان کی خصوصیات کو پہچانتے ہیں, ان کی ظاہری شکل صورت کو پہچانتے ہیں. آپ سمجھ جائیں کہ بھائی چیف جسٹس کے نمائندے یہ فلاں 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 اختیارات اتھارٹیز لے کر یہاں پر آ جائیں. لیکن جب اللہ کہا جاتا ہے تو اللہ کی ذات مقام غیب پر ہے, کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ کس مقام پر ہے. جلال اور جمال کے ساتھ ہے. توجہ کیجیے گا, ہر جلال میں جمال ہے, ہر جمال میں جلال ہے. اس کی ہر صفت کی تہ کے پیچھے ایک اور متضاد صفت موجود ہے. ایسا نہیں کہ جو صفت ہمیں سامنے دکھ رہی ہے بس وہی صفت ہے, اس کے پیچھے کوئی اور صفت نہیں ہے. یہ پروردگار جو جلال اور جمال کا سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں مجموعہ ہے. جب یہ پروردگار اپنے اولیاء کو نسبت دے تو رزاق کے نام کے ساتھ نسبت نہ دے, قوت کے ساتھ نسبت نہ دے, عزیز, غفور, کریم, قہار, جبار, علیم, قدیر کسی کے ساتھ نسبت نہ دے. اگر نسبت دے تو اللہ کے نام کے ساتھ. یعنی پروردگار فرما رہا ہے دیکھو ہمارے ولی کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش مت کرنا. اگر ہمیں یہ پتا ہوتا, اگر ہماری نظر میں یہ امکان ہوتا کہ تم ہمارے اولیاء کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہو تو ہم اپنے اولیاء کو اپنے نام نامی اللہ کے ساتھ منسوب نہ کرتے. یہ منسوب کر دینا بتلا رہا ہے کہ تم ہمارے اولیاء کی حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. اولیاء تک قبائل لا یعرفون لا یعرفون غیری. میرے اولیاء میری خاص قبا, میری خاص گنبد کے نیچے ہیں. میرے علاوہ مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا, مجھے میرے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو عزیزان گرامی, اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے ہم پروردگار کو سمجھتے, دیکھتے اور بھالتے ہیں, ہم خدا کو صفات کے ذریعے جب سمجھتے ہیں. رزق دیا, آپ نے کہا کہ رزاق ہے, اس نے عزت دی, آپ نے کہا معز ہے, اس نے ذلت دی, آپ نے کہا مذل ہے. لیکن حقیقت پروردگار تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکے. اسی طرح سے اللہ کے ولی کی حقیقت تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. تو پھر ہم اولیاء کو پہچانے کیسے؟ دور بھیجیے ذرا محمد علیہ تو ہم پروردگار کے اولیاء کو پہچانے کیسے؟ جیسے خدا کو پہچانا. خدا کو کیسے پہچانا؟ بھائی تم صفات کے جھمیلے میں پھنسے ہوئے ہو. پروردگار کو صفات کے ذریعے پہچانا, اس کی ذات کی حقیقت تک تو تم کبھی نہیں پہنچ سکے اے انسانوں. اسی طرح سے ہمارے ولی کو پہچانو. کبھی وہ تمہاری مدد کرے گا, کبھی تخت پر بیٹھا نظر آئے گا, کبھی تخت سے نیچے نظر آئے گا, کبھی گلی میں ٹہلتا ہوا نظر آئے گا. تم اس سے پریشان مت ہو, اس کی حقیقت ہم جانتے, تم نہیں جانتے. بس یہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے نا, وہ عمل کے مقام پر آ کر اس کے حکم کو مانتے رہو, اس کے حکم کو سمجھتے رہو. بس یہی تمہارے لیے تاکہ اس کی حقیقت میں بچ جانا. تم اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. پروردگار کی کب سمجھے اس کی حقیقت کو؟ ہاں, جب یہ ہم سے گفتگو کر رہا ہو, جب یہ اپنے خالق سے گفتگو کر رہا ہو, تب اس کی گفتگو کو دیکھنا. جب یہ ہماری بارگاہ میں عبادت کر رہا ہو, تب اس کو دیکھنا. جب تمہیں شاید کچھ سمجھ میں آ جائے کہ یہ بندہ ہمارا کس مقام پر ہے اور کس طرح سے ہماری صفات اپنی عبادت کے ذریعے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے. اگر نہ ہوتی اولیاء الہی کی گفتگو پروردگار کے ساتھ تو ہم پروردگار کی صفات کو سمجھ نہیں سکتے تھے. اب اگر علی بن ابی طالب کو آپ کو سمجھنا اور دیکھنا ہے تو جا کر دعائے صبح میں دیکھیے. اگر آپ کو علی بن ابی طالب کو سمجھنا اور دیکھنا ہے تو دعائے مشروع میں جا کر دیکھیے. آپ کو علی بن ابی طالب کو سمجھنا اور دیکھنا ہے تو مناجات شعبانیہ میں جا کر دیکھیے. علی بن ابی طالب جب مدینے میں لوگوں سے گفتگو کر رہا ہو, وہاں علی کو جا کر مت پرکھیے. وہاں کیوں نہ پرکھے جا کر, کیونکہ علی تمہاری سطح پر آ کر گفتگو کر رہا ہے. جس طرح استاد تتلا کر بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں, اردو کا قاعدہ سکھاتے ہیں, کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ یہ جو استاد قاری ہے یا تمہارے بچوں کو الف بے کا قاعدہ سکھا رہا ہے, تتلا کر سکھا رہا ہے, یہ در حقیقت تمہاری خاطر تمہاری سطح پہ آ کر گفتگو کر رہا ہے. اگر تمہیں ہمارے ولی کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو جب دیکھو کہ جب وہ ہمارے ساتھ اپنی سطح پہ آ کے گفتگو کرے, جب آ کر گفتگو کرے, اللہ کو فسمس دعائی, پروردگار میری دعا کو سن,
کس انداز سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ پہلا جملہ ہے. اور اس کے بعد دعائے قبیل شب جمعہ جو میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبجبروتک التی غلبت بها کل شیء وبعزتک التی لا یقوم لها شیء وباسمائک التی ملأت ارکان کل شیء. پروردگار، یہاں پر دو مرحلے علی بن ابی طالب نے واضح کیے. اپنی عبودیت کا اظہار بھی کیا، اس کی ربوبیت کا اظہار بھی کیا. اپنی عبودیت کا اظہار اس طرح کیا، پروردگار تیرا محتاج ہوں، تیری عزت کا علی محتاج، تیری رحمت کا محتاج، تیرے اسما کا محتاج، تیرے جبروت کا محتاج، تیری قوت کا محتاج. کیوں محتاج؟ کیونکہ علی ہی سمجھ پایا ہے کہ علی کی ذات میں جو چیز ہے وہ تیری وجہ سے ہے. اب دیکھنا کس طرح سے علی گفتگو فرما رہے ہیں. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. پروردگار، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. یہاں تک علی کی عبودیت ہے، پروردگار کی ربوبیت. اسی دعائے کمیل میں ایک مقام ایسا آئے گا کہ جہاں کبھی علی صرف اپنی عبودیت کا اظہار کریں گے، ایک مقام ایسا آئے گا کہ علی صرف اپنی ربوبیت کا، خدا کی ربوبیت کا اظہار کریں گے. کہیں ہم کو اپنی عبودیت بتلائی، اس کی ربوبیت بتلائی. اگر دعائے کمیل نہ ہوتی تو شاید ایک بہت بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا. نہ ہم عبودیت کی رسم کو بجا لا پاتے، نہ ربوبیت کے تقاضوں کو سمجھ پاتے. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. پروردگار، علی تجھ سے سوال کر رہا ہے. علی تجھ سے سوال کر رہا ہے، یعنی یہ تیرا بندہ سوال کر رہا ہے. برحمتک التی وسعت کل شیء. تیری اس رحمت کے ذریعے سوال کر رہا ہے کہ جس نے ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، جس کی وسعت کے اندر ہر چیز ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر علی یہ کہے نا ما رأیت شیئا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ، علی نے کبھی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں مگر اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھا، اس کے بعد بھی خدا کو دیکھا. کیوں؟ کیونکہ علی بن ابی طالب کی نگاہ اپنے دل کی نگاہ سے علی بن ابی طالب دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر ذرے ذرے میں کس طرح کی خدا کی رحمت ٹھاٹے مار رہی ہے. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبجبروتک التی غلبت بها کل شیء. پروردگار، تو نے اگر عاد و ثمود کی قوموں کو اپنے غلبے کے تحت دبایا، اگر تو نے فرعون کو تہس نہس کیا، اگر تو نے نمرود کو فنا کر دیا، اگر تو نے رسول خدا کو فتح دی، وبجبروتک التی. پروردگار، تیرے اس جبروت کے ذریعے علی تجھ سے سوال کرتا ہے غلبت بها کل شیء، کہ جس کے ذریعے تو نے ہر چیز کو مغلوب کیا. وبعزتک التی لا یقوم لها شیء. پروردگار، علی تجھ سے تیری اس عزت کے صدقے میں سوال کرتا ہے کہ جس عزت کے سامنے کوئی آ کر ٹھہر نہیں سکتا. پروردگار، وباسمائک التی ملأت ارکان کل شیء. اگر علی کہہ رہے ہیں پروردگار، میں تیرے ان ناموں کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے وہ اسماء حسنی کہ جنہوں نے ہر چیز کی بنیادوں کو بھر کر اسے وجود بخشا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علی بیٹھے ہوئے تو مسجد کوفہ میں ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب کی روح جنت کو دیکھ رہی ہے، جہنت کو دیکھ رہی ہے، نظام خلقت کو دیکھ رہی ہے، ماسوا کو دیکھ رہی ہے، جبریل کے وجود کی حقیقت کو دیکھ رہی ہے، میکائیل کے وجود کی حقیقت کو دیکھ رہی ہے، ملائکہ مقربین کی حقیقت کو دیکھ رہی ہے. جبھی کہا وباسمائک التی ملأت ارکان کل شیء. پروردگار، اس کائنات میں جو جو چیز ہے، چاہے وہ جنت ہو، چاہے جہنم ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے شیطان ہو، پروردگار یہ تیری نگاہ کرم ہے کہ ان کا وجود بچا ہوا ہے. وباسمائک التی ملأت ارکان کل شیء. پروردگار، تیرے ان ناموں کا صدقہ کہ جس نے ہر چیز کی بنیادوں کو بھرا، جن کی بنیادوں کو بھرنے کے بعد تیری ہر مخلوق کی خلقت کی عمارت تعمیر ہوئی. محمد دیکھیے، یہاں تک علی بن ابی طالب توحید پر گفتگو کر رہے ہیں، ربوبیت اور ربوبیت پر. اور اس کے بعد علی بن ابی طالب کا لہجہ بدلا. اللہم، اگر پروردگار میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے تو پروردگار، بندے کا تقاضا یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، چاہے اس کے علم میں کوئی غلطی ہو یا نہ ہو. تو خدا ہے، تو مالک بے عیب تو ہے. علی اپنی ذات میں جب اپنی نگاہوں کے ذریعے دیکھتا ہے، سوائے نقص اور خرابی کے کچھ نہیں پاتا. یہ تو تیرا وجود ہے کہ جس نے علی کو یہ کمالات عطا کیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولا کائنات کی ذات میں نقص تھا، خامی نہیں. جس کی ذات ایسی ہو
کہ قیامت میں جہنم کی طرف دیکھ لے تو جہنم کی آگ بن جائے، اس میں کیا خامی ہو سکتی ہے؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت الحصن، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. کس انداز سے رکوع کریں؟ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے. علی کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا، جناب امیر کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا. اب یہ غور سے سنیے گا، بہت باریک اور حساس منظر ہے، مجھے اس سے گزر کر آگے جانا. پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیرے عذاب کے نازل ہونے کے باعث بنتے ہیں. پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے کہ تحبس الدعاء، جو آپ دعا کو آسمان پر جانے سے روک دیتے ہیں. پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو نعمتوں میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. میرے یہ گناہ، میرے گناہ، میرے گناہ. یہ کون سے گناہ؟ نعوذ باللہ کہ علی جھوٹ بول رہے ہیں، یا تکلف سے کام دے رہے ہیں، یا کوئی گناہ کیے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے نا. اب یہ حساس منزل جس سے گزر کر مجھے جانا ہے. دیکھیے پروردگار فرماتا ہے وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم ہے. مولا کائنات کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ مالک ہے، عالم ہے، علم غیب ہے، لیکن بندگی کا تقاضا یہ کہ پروردگار میں اس وقت تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے صرف تیری ذات کی عظمت ہے اور اپنی ذات کی خامی ہے. میں تیرا بندہ ہوں، اگر تو مجھے یہ نہ دیتا تو میں کیا کرتا؟ پروردگار مجھے نہیں پتا. دیکھیے اگر چاہیں تو غیب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اطاعت اور عبادت کا مرتبہ اور مرحلہ یہ ہے کہ بادشاہ جس خدا وحدہ لا شریک کے دربار میں کھڑے ہیں، جہاں خدا نے کھڑے ہونے کا حکم دے دیا وہیں پہ کھڑے ہیں. بندے کی غلام کی اب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بادشاہ کے دربار میں جائے تو اپنے مقام سے ہلے نہ، متحرک نہ ہو، کسی قسم کی حرکت اس میں نہ ہو، عبادت میں مصروف رہے. یہ نہ دیکھے کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا، صرف اپنے پروردگار کی ثنا کرے. پروردگار علی یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ اس نے گناہ کیے ہیں یا نہیں. تیرا علم کہاں، علی کا علم کہاں؟ پروردگار اگر تیرے علم میں میرے کوئی گناہ ہے تو انہیں معاف فرما دے. علی تمہارے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں. علی کی آواز آئے گی خاموش رہو، اس وقت میں اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہا ہوں. اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھی اور ایک جملہ جو دعائے کنائن کا بڑا خوبصورت جملہ مولا کائنات نے ایک جملہ کہا اور اس میں پروردگار کی 3 عظیم الشان صفات ڈال دی. پروردگار قلت مبتدئا وتطولت بالعنعان متكرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. پروردگار لولا ما حكمت به من تعظيم الجاهلين وقضيت به من اخلاق المعاندين لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لاحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماؤك اقسمت ان تملاها من الكافرين من الجنه والناس اجمعين. قلت مبتدئا وتطولت بالعنعان متكرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. عجیب جملہ ہے بخدا. دنیا یہی 3 جملے علی کے سمجھ لے، علی کے چوکھٹ پر آ کر سر جھکا دے گی، علی کی چوکھٹ پر آ کر غلام بن جائے گی. دنیا علی کے چوکھٹ سے نہیں ہٹے گی اگر یہ 3 لفظ سمجھ لے. درود بھیجیے مولا کائنات کی بات. پروردگار اب یہاں پر پروردگار کے غضب کی دعوت. اب دیکھیے وقت دہرانے کا نہیں ہے کیونکہ مجھے حضرت عباس کے فضائل کے حوالے سے جو کچھ باتیں یہاں پر پیش کرنی ہے اور یہ بہت گستاخی اور جسارت ہوگی کہ اگر آج کے دن جب مولا کے فضائل مسائل پڑھے جائیں گے تو مولا عباس کے فضائل نہ پڑھے جائیں. تو مجھے کچھ نہ کچھ وقت مولا عباس کے فضائل کے لیے نکالنا ہے. آپ حضرات دعا کیجیے اور الحمدللہ 10 بجے تک تقریر ختم ہونے لگی ہے. آپ نے اس سے پتہ نہیں دعا کی تو دعا لگ گئی مجھے. خدا کا شکر ہے کہ تقریر آج بھی انشاءاللہ دعا یہ کہ مقررہ وقت پر ختم ہو جائے. مولا کے فضائل مسائل کے ساتھ مجھے زیارت 2-3 ٹکڑے پیش کرنے ہیں آپ کے سامنے اور ولایت کے حوالے سے نہج البلاغہ سے تھوڑا سا ٹکڑا پیش کرنا ہے. اس کے بعد آپ سے دعا کا طلبگار ہوں. ایک دوبارہ بلند آواز سے صلوات دیجیے. محمد علی محمد. فرماتے ہیں پروردگار لولا ما حکمت به من تعذیب الجاہلین وقضیت به من اخلاق المعاندین. پروردگار
اگر تو نے وعدہ نہ دیا ہوتا نا لوگوں کو اور تیرا یہ حقیقی فیصلہ نہ ہوتا، خود تو نے وعدہ نہ دیا ہوتا کہ جو ہم سے ٹکرائے گا اسے ہم اخلاق معاندی، تو اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، اگر تو نے یہ وعدہ نہ کیا ہوتا وہ قویت ابھی من اخلاق معاندی، اگر تیرا یہ حقیقی فیصلہ نہ ہوتا کہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں اپنے دشمنوں کو ڈال دے گا، اگر خود تو نے یہ وعدہ نہ کیا ہوتا لجعلت النار كلها بردا وسلاما، تو پروردگار تو اتنا رحیم ہے کہ تو جہنم کی آگ کو حکم دیتا کہ ٹھنڈی ہو جا، میں اپنے کسی بندے کو نہیں ڈالوں گا، یہ تو تیرا وعدہ ہے۔ یہ کون سا خدا ہے؟ یہ وہ خدا ہے جو علی بن ابی طالب کا خدا ہے، یہ کسی اس مولانا کا خدا نہیں ہے جن کے ہاتھ میں ڈنڈا رہتا ہے، جو ہمیشہ تازیانہ مارنے کے چکر میں رہتے ہیں، منہ سونگے جائیں جا کر کے کس نے کیا کیا ہے، کس کے منہ سے کیا بو آ رہی ہے، گھر میں کیا کھایا کیا کیا، پورے زندگی میں جا کر، یہ مولا کائنات کا طریقہ نہیں ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں، کیونکہ خود گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں، خدا کا تعارف کروائے، خدا گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی حدیث مجھے پیش کر دیجیے، مولا فرماتے ہیں اجعل بینک وبین اللہ سترا وان رق، اپنے اور خدا کے درمیان ایک حیا کا باریک سا پردہ ہے کیوں نہ ہو، ڈالے رہنے دو، اپنے اور اپنے خدا کے درمیان حیا اور شرم کا ایک باریک سا ہی کیوں نہ ہو، باریک سا پردہ ڈال کر رکھو ذرا، کوئی ایک گناہ ہونا چاہیے جس میں تم عصمت کی منزل پر پہنچ چکے ہو، ایک گناہ کوئی ایسا چن لو کہ یہ کبھی نہیں کرنا، کیونکہ روایت میں اگر پروردگار کے سامنے بندہ اپنے سارے پردے فاش کر دے، پروردگار تیرا ہر گناہ کروں گا، تیری کوئی اطاعت نہیں کروں گا، تو پھر یہاں ہے کہ پروردگار کا غضب جوش میں آتا ہے، اور پھر مولا کائنات کی بات قضیت به من اخلاق معاندی لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماء اقسمت ان تمنعها من الكافرين من الجنة والناس اجمعين وان تخلد فيها المعاندين۔ پروردگار یہ تو نے وعدہ کیا، اگر تیرا وعدہ نہ ہوتا، تیرے اپنے قوانین نہ ہوتے، یہ بندوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے جہنم کمائی نہ ہوتی، تو تیری رحمت اور کرم تو یہ ہے کہ تو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا جس طرح تو نے ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کر دیا، لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، پروردگار تو اتنی ٹھنڈی کر دیتا آگ کو، جہنم کو ختم کر دیتا کہ پھر جہنم کسی کا ٹھکانہ قرار نہ پاتی، پھر جہنم میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ لكنك تقدست اسماؤک، یہ وہ جو جملہ ہے تقدست اسماؤک، یہ جملہ ایسا نہیں ہے کہ جسے بول کر میں آگے گزر جاؤں، تقدست اسماؤک، لفظی ترجمہ سن لیجئے، لیکن پروردگار دیکھیے دعا قرآن ہے، مولا کائنات ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ مجھ جیسا جاہل اور نادان شخص میں بلاغہ اور مولا کائنات کے جملوں پر گفتگو کر رہا ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ تقدست اسماؤک، پروردگار، اچھا مولا کائنات اس سے پہلے کہ کوئی گفتگو کرے خدا سے، یہ کیا مولا نے بات کی؟ پروردگار مقدس ہے تیرے سارے نام، لیکن مقدس ہے تیرے سارے نام، اس کا رب کیا ہے جہنم کی آگ سے؟ دنیا میں 1.5 لاکھ تقریباً 1,20,000 صحابیوں کی تعداد موجود ہے، آپ کھنگال کر دیکھ لیجیے کہ کہیں پر کسی کی ایسی دعا ملے، صرف اور صرف رسول خدا کا ایک صحابی ہے ایسا کہ جس کے دعائیں قبول نہیں، اور کہیں دعا نہیں ملی، تو دیکھیے کہ یہ وہ علم ہے جو رسول خدا سے بھی ہے مولا کائنات نے۔ بہرحال مولا گفتگو شروع کرنا چاہے، پروردگار تیرا وعدہ ہے، اس لیے تم نے جہنم بنائی، ورنہ اگر تیرا کرم ہوتا، تیری رحمت ہوتی اور ہم انسان تیرے غضب کو دعوت نہ دیتے تو تو یہ جہنم محنت سب ختم کر دیتا، لپیٹ دیتا، تیری رحمت اتنی عزیز و وسیع، رحمت کچھ نہ چاہیے، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دائرے میں دیا ہوا ہے، وہ عذابی اصیب من اشاء، عذاب میرا جس کو میں چاہوں گا اس سے جا کر ٹکرائے گا، لیکن رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں دیا ہوا ہے، خدا کی رحمت غالب ہے خدا کے عذاب پر، لیکن تقدست اسماؤک، لیکن پروردگار
تیرے نام مقدس ہیں، تیرے سارے نام مقدس ہیں، لیکن تقدست اسماء قلت مبتدعا وتطولت بالانعام متکرما، پروردگار تیرے سارے نام پاک ہیں، مقدس ہیں۔ یعنی کیا مولا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مولا کہنا چاہ رہے ہیں پروردگار جس طرح سے تیرا نام ہے المنتقم، تو انتقام لیتا ہے، یہ بھی تیرا نام ہے، اسی طرح سے تیرا نام ہے الرحیم، الکریم، الرحمن۔ جس طرح سے المنتقم مقدس ہے اسی طرح سے الرحمن مقدس ہے۔ کیوں؟ یہ بات سمجھ لیجیے بھائی، آپ انتقام لے رہے ہیں مجھ سے، آپ مقدس ہیں، جب آپ مجھے شربت کا گلاس پیش کر رہے ہیں تب بھی آپ مقدس ہیں۔ یہ کیسے بات ہو گئی؟ یہ ایسے بات ہوئی کہ پروردگار وہ شخص کہ جس نے اپنے اوپر تیری رحمت کے تمام دروازے خود سے بند کر دیے، اس میں تیرا کیا قصور؟ اب یہ تیری عدل کا تقاضا ہے کہ تو اس سے انتقام لے، کیونکہ تیرا عدل یہاں پر کار فرما ہے اور تو عادل اور انصاف کرنے والا ہے، اس لیے تیرا یہ نام کہ جو المنتقم ہے یہ بھی پاک۔ اور جب تو کسی پر رحمت کرنے آئے اور رحمت کے ذریعے اسے شربت کا گلاس پیش کرے تب بھی پاک۔ نجاست کا تصور وہاں آئے گا جہاں فیصلوں میں حکمت اور دانائی سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ پروردگار تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ جب تو انتقام لینے پر آتا ہے تب بھی حکمت کے ذریعے، اور جب تو عطا کرنے پر آتا ہے تب بھی حکمت کے ذریعے۔ ہر جگہ تیری حکمت ہے، ہر جگہ تیری رحمت ہے۔ تو میں کس نام کو تیرے پاک کہوں اور کس نام کو نجس؟ تقدست اسماء، تیرے سارے کے سارے نام پاک ہیں۔ ایک دوسرے جس کو خدا اسی بات کوئی آ جائے درود بھیجو محمد آل محمد۔ آج شب جمعہ ہے، صلوات بھیجنے کا بہت زیادہ ثواب ہے محمد آل محمد پر، اور کل جمعرات کو بھی اسی طرح سے فجر جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، اسی طرح سے غروب سے پہلے صلوات بھیجنے کا بہت زیادہ ثواب ہے محمد آل محمد پر۔ ایک درود جو بھیجتا ہے رسول خدا پر ان کی حال پر، خدا 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تقدست اسماء قلت مبتدعا، پروردگار تو نے خود ہی اس بات کی ابتدا کی، وتطولت بالانعام متکرما، یعنی جس طرح سے سید سجاد دعائے ابو حمزہ سماری میں اور مولا کائنات جس طرح سے دعائے کمیل میں اور مناجات شعبانیہ میں گفتگو فرما رہے ہیں بقول کسی کے کہ پروردگار کے ساتھ اس انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ پروردگار کی رحمت کہیں نہ کہیں جوش میں ضرور آئے۔ پروردگار قلت مبتدعا، تو نے خود گفتگو شروع کی ہے، ہم تو تیرے بندے ہیں۔ انداز دیکھیے گفتگو کا، قلت مبتدعا، پروردگار تو نے خود گفتگو شروع کی، ہم تو تیرے بندے ہیں۔ وتطولت بالانعام متکرما، پروردگار ایک لفظ میں نے مولا نے استعمال کیا تطولت، دوسرا لفظ ہے بالانعام، تیسرا لفظ ہے متکرما۔ ان تینوں کو سمجھ لیجیے، اور میرے خیال سے اس سے زیادہ دعائے کمیل پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ پھر اگر باپ کے بارے میں گفتگو کروں گا تو اس بیٹے کے بارے میں گفتگو کیسے ہوگی جو علی بن ابی طالب کی دعا ہے۔ پروردگار تطولت کا مطلب کیا ہے؟ بخشش کی، تو نے عطا کی، ہمیں ہدیے دیے۔ ہدیے دیے کیسے دیے؟ بالانعام، اپنے انعام کے ذریعے۔ کس حالت میں دیے؟ ہم پر احسان کرتا ہے، بے عزتی کر کے دیے۔ متکرما، بخدا، خدا کی اتنی خوبصورت توصیف، خدا کی اتنی خوبصورت تعریف سوائے اس زبان کے کہ جو اپنی پیدائش کے ساتھ رسول کی زبان چوسے، کسی اور کی زبان میں طاقت ہی نہیں۔ تطولت، تو نے عطا کیا، اچھا عطا کیا، ذلت کے ساتھ عطا کیا، انعام نہیں دیا۔ ایسی چیز دی جو میرے کام کی نہیں تھی، آپ کے کام کی تھی، میرے کام کی نہیں تھی۔ آپ کے مولانا آپ کو ڈیسیجن تحفے میں دیا، باہر کھڑا، میرے کس کام کا؟ کہاں رکھوں گا؟ مولانا آپ کو ٹرک دے دیا 16 پہیے جس میں لگے تھے، بھائی میرے کس کام کا؟ بھائی آپ کو انعام دیا، آپ نے شکریہ دے دیا، میرے کس کام کا؟
تطولتا انعام دیا، تطولتا عطا کی، بالانعام انعام کے ساتھ، نعمت کے ساتھ، لیکن کیا نعمت کے ساتھ جب تم نے عطا کی تو کیا ہمیں ذلیل کر کے دیا؟ متکرمہ، ہمیں عزت کے ساتھ تم نے پروردگار یہ عطا کی۔ تین جملہ میں مولا نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ خدا کی وحدانیت اور بندے کی عزت دونوں کو بتا دیا۔ وَتَطَوَّلْتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَكَرِّمًا، کیا کہا پروردگار تم نے؟ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، یہ ہے وہ انعام، یہ ہے وہ عزت، یہ ہے وہ تقریب، یہ ہے وہ احترام جو مولا کائنات فرمانے خدا نے کہا۔ پروردگار تم نے خود قرآن میں کہا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، پروردگار نے فرمایا وہ لوگ کہ جو ہم پر ایمان لائے کیا وہ لوگ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو کافر ہیں؟ اور پھر وہ مرحلہ کہ جو میرے اور آپ کے ہوش و حواس سے کہیں آگے ہے، جہاں حقیقت علی ابن ابی طالب ہے اور حقیقت الہی ہے، یہاں سوائے علی ابن ابی طالب کے ساتھ 13 معصومین کے کوئی اور ہے ہی نہیں، یا وہ لوگ کہ جنہیں خود علی ابن ابی طالب اجازت دیتے۔ اب پروردگار تو نے مجھے اگر عذاب دے دیا، حب صبر تو اعلیٰ حر نار، پروردگار اگر تو نے مجھے عذاب دے دیا، حب صبر تو اعلیٰ حر نار، فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک، ام کیف اصبر عن النظر، پروردگار اگر تو نے مجھے جہنم میں، حب صبر تو اعلیٰ حر نار، فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک، پروردگار فرض کر لیتے تو مجھے جہنم میں ڈال دے، یہ مولا نے فرمایا فرض کر لیتے تو مجھے جہنم میں ڈال دے، صبر تو اعلیٰ عذابک، میں تیری آگ پر آتش جہنم پر برداشت کر لوں گا، جہنم کی آگ مجھے گوارا ہے، فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک، پروردگار دیکھ علی کو جہنم میں ڈالنا ڈال دے، لیکن خبردار علی کے ساتھ منہ مت موڑ، علی کے ساتھ رابطے کو برقرار ہے۔ یہ عشق کا وہ رابطہ ہے کہ جہاں اب دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اولاد سے بدتمیزی کرتی، مسلسل کرتی، باپ معاف کرتا رہتا، ایک مرتبہ وہ آ جاتا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، مار پیٹ، 2-4 تھپڑ تماچے لگا دیے، کبھی ڈانٹ دیا۔ ایک مرتبہ وہ آتا ہے کہ اولاد گھر میں رہ رہی ہے، باپ نے بات کرنا چھوڑ دیا، بیٹا یا بیٹی گھر میں آ رہے جا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں، سونے کے لیے کمرہ بھی دیا ہوا ہے، اسکول کی فیس بھی دی جا رہی ہے، لیکن ماں باپ بات نہیں کر رہے۔ سوچ ہم سب ماں باپ سے متبلد ہوئے، خود سوچیں اگر یہ حالت پیش آ جائے، 1-2 سیکنڈ کے لیے رکیے گا، کوئی کچھ نہ بولے، سوچیے اس کو، 2 سیکنڈ گزرے، سوچ لیا کتنا کٹھن نہیں ہمارا تھا۔ اگر باپ اگر منہ میں 2 تماچے لگا دے اور ڈانٹ دے اور اس کے بعد غصے میں بات کرے، اولاد کو سکون ہوتا ہے کہ باپ مجھ سے گفتگو تو کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ آ کر بیٹھے، باپ اٹھ کر چلا جائے، کوئی بات کریں آپ، باپ منہ پھیر دے، سلام کریں جواب نہ دے، اشارے میں بھی بات نہ کریں، یہ وہ محبت کا مرحلہ ہے کہ ان لوگوں نے چکھا ہے جنہوں نے چکھا ہے، اور ان سے آگے 14 معصومین ہیں۔ حب صبرت علی حر نار فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک، ام کیف اصبر فی النار ورجائی عفوک فبعزتک استجب لدعائی وبلغ بمنائی، پروردگار فبعزتک استجب لدعائی، پروردگار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تو مجھے آگ میں ڈالے گا تو کیسے ڈالے گا، کیونکہ میری امید تو تو ہے، آگ میں ڈالنے والا تو، میری امید تو، لیکن تیرا کرم اتنا عظیم ہے کہ تو دیکھتا ہے اگر میرا بندہ مجھ سے لو لگا کر بیٹھا ہے تو تم سے عذاب نہیں کرتا تو مجھے کیسے تو جہنم میں ڈالے گا۔ جو چاہتا ہے نا کہ پروردگار جہنم میں ڈالنے کے راستے بند کر دے، وہ جا کر علی بن ابی طالب سے سیکھے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ علی بن ابی طالب کی ساری ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، کہ در حقیقت علی بن ابی طالب اس مقام پر جا کر گفتگو کی ہے خدا کے ساتھ کہ جہاں پر علی ہے اور علی ہے اور علی ہے۔ یہ قیامت جو ہے نا، اس ایسے ہی نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب کے بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ پردہ غیب سے ظاہر ہو اور قیامت آ جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اب شب جمعہ ہے، شعر تو نہیں پڑھنا چاہیے ممبر سے، ممبر کے علاوہ، لیکن بہرحال حضرت کے لیے ہے، وہ خود بھی قیامت ہے، نہ آنا بھی قیامت، وہ آئے قیامت ہے، نہ آنا بھی قیامت، لیکن ان کا وجود ہر لحاظ سے قیامت ہے، وہ آئے قیامت ہے، نہ آنا بھی قیامت۔ تو عزیزان گرامی،
فبعزتك استجب لدعائی وبلغ بدعائی. پروردگار تو علی بن ابی طالب کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ اگر تم نے ڈال بھی دیا نا تو پروردگار ایک کام کیجیے، مجھ سے منہ مت موڑیے. یہ بندگی کون سا مرحلہ ہے؟ اب یہ وہی بات ہے کہ جہاں پر ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی کہ جہنم میں بھی ڈال دیا ہے لیکن پروردگار مجھ سے محبت کا رشتہ مت توڑیے. یہ کس مقام پر ہے، کس مرحلے پر ہے؟ وہ بدھ علیہ بحسن اجابت ہے. پروردگار مجھ پر احسان تک بہت اچھے طریقے سے میری دعا کو قبول کر کے پروردگار علی بن ابی طالب کا یہ خیال ہے تیرے بارے میں کہ پروردگار یہ علی وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے تیری عبادت کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر تو علی کو سزا دے کیف یتقلب بین اصبعه وهو يرجو ما سلف من حلمه ام کیف تؤلمه النار وهو يحمد فضلك ورحمتك. پروردگار مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ تو اپنے اس بندے کو جہنم میں کیسے ڈالے گا کہ جو تیری رحمت کی جانب نگاہ کر رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پروردگار کی رحمت کی جانب دیکھو، اس سے اچھی امید لگاؤ، جہنم میں نہیں جاؤ گے. لیکن پروردگار کی رحمت کو حاصل کیسے کیا جائے، پروردگار کی رحمت تک پہنچا کیسے جائے؟ تو یہ جو بات میں نے عرض کی نا کہ دیکھیے مولا کائنات وہ ہیں کہ جن کی ذات سوائے اسی کے رسول خدا نے کہا تھا کہ دیکھو اے علی، مشہور حدیث ہے ما عرف اللہ الا انا وانت وما عرفنی الا اللہ وانت وما عرفک الا اللہ وانت. اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا جیسا میں نے اور تجھ نے پہچانا، مجھے کسی نے نہیں پہچانا جیسا خدا نے تو نے پہچانا، اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا جس طرح خدا نے تجھے پہچانا اور میں نے تجھے پہچانا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام وہ مقام ہے کہ جہاں جبرائیل کا بھی ذکر نہیں کیا گیا. سدرۃ المنتہا تک جبرائیل کا مقام ہے، رسول خدا سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، تمام کے تمام حقائق جو عطا ہوئے مولا کائنات کو منتقل کیے. اب وہ حقائق جہاں پر جبرائیل بھی پہنچ نہ پائے وہ حقائق دے کر اگر رسول خدا اپنا جو رزق ہے وہ علی بن ابی طالب کو عطا کر دیں تو مجھے بتائیے کہ علی بن ابی طالب کا علم اسی مقام پر ہوگا نا کہ جہاں پر نہ جبرائیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے. اور یہ پھر وہ ولایت ہے کہ جہاں علی بن ابی طالب اپنے جنت کے لالچ میں، آپ جانتے ہیں اس واقعے کو، نہ جنت کے لالچ میں علی بن ابی طالب خدا کی عبادت کر رہے ہیں، نہ جہنم کے خوف سے، بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک، میں نے تجھے لائق جانا عبادت کی، اسی لیے تیری عبادت کی. درود بھیجیں محمد علیہ وسلم. یہ ولایت ہوتی کیا ہے؟ مولا کائنات فرمانے جناب موسیٰ اور ہارون کے قصے میں جب موسیٰ اور ہارون دربار میں گئے فرعون کے، فرماتے لقد دخل موسیٰ علی فرعون ومعه اخوه ہارون صلی اللہ علیہ وسلم وعليهما مدائن السوء وبأيديهما العصي فشرط له إن أسلم بقاء عزه ودوام ملكه. فقال فرعون ألا تعجبون من حالهما يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الذل والفقر. ترجمہ سنیے گا کہ جب موسیٰ آئے اپنے بھائی فرعون ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں، انہوں جبے پہنے تھے پھٹے پرانے بوسیدہ سے، ہاتھ میں کیا تھا؟ سونے چاندی کا عصا، اس پر گرے جواہرات لگے، لاٹھیاں، بیٹھنگی قسم کی ٹیڑھی میڑھی کھردری لاٹھیاں، جبہ پہنے ہوئے، اونی، ہاتھ میں ڈنڈا اور لاٹھی. اور پھر اس کے بعد کہا شرط علی، موسیٰ اور ہارون دونوں نے، مولا کا جملہ دیکھیے، دونوں نے ایک ساتھ یہ بات کری. فشرط له، فرعون کے سامنے یہ شرط رکھی کہ دوام العز و بقاء الملک، اے فرعون تیری عزت بھی باقی رہے گی، تیری بادشاہت بھی باقی رہے گی. ان اسلم، اگر تو اسلام لے آئے. اب سمجھ میں آیا ولایت الہیہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مت کہیں کہ حسین یزید سے تخت لینے کے لیے چلے تھے. ارے یزید کی اس کے خاندان کی اوقات ہی کیا ہے کہ حسین اس سے تخت لینے جائیں. وہ رسول کے جو رسول تھا جس کے پاس 1,20,000 صحابہ کا لشکر تھا،
وہ جب زمین پر بیٹھتا تھا آنے والا سمجھ نہیں پاتا تھا محمد اتنے کون سے ہیں. سر کو جھکا کر چلتا تھا, سلام پہلے کرتا تھا, زمین پر سوتا تھا, خادم کے ساتھ سر پر تم گفتگو نہیں کی, اس انداز سے گفتگو کی کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے. یہودی سے قرضہ لیا, مدینے کی گلی میں رسول خدا کو روک دیا, کہا محمد تم نے مجھ سے قرضہ لیا واپس کرو. کہا کہ نہیں یہ پیسے, کہا کہ جانے کی ضرورت. رسول خدا کھڑے رہے, اصحاب آئے جمع ہوئے, رسول خدا نے ظہر اثر مغرب عشاء کی نمازیں اسی گلی میں پڑھی. اصحاب آئے اور کہا کہ جانے دے ہمارے پیغمبر کو, ورنہ تجھے ماریں گے پیٹیں گے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. رسول خدا نے کہا میں اس لیے نہیں آیا ہوں, کہا کہ یہ مجھے روک سکتا ہے. جب یہودی نے شام تک دیکھا نا محمد جب اس صبح جگہ سے نہیں ہلے, اچھا اب یقیناً مدینے میں کوئی شخص بیچارہ اتنے پیسے نہیں ہوں گے صحابی کے پاس یہ دے دیتا, یقیناً نہیں ہوں گے, ورنہ آ کے دے دیتا. کون برداشت کر سکتا ہے رسول کی ذلت؟ اور اگر کوئی رسول کی ذلت برداشت کر سکتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے. یقیناً بیچارے صحابہ کے حالات کی تنقید ہوتی ہے, اس سے یہ سمجھنا. بارہ کھڑے رہے, اور اس کے بعد جب اس نے مغرب عشاء کی نماز دیکھی رسول خدا نے یہاں پڑھی, اس نے کہا یہ جو تم نے کام کیا نا میں یہی دیکھنا چاہتا تھا. یہ اہل دین اور دیانت کا وطیرہ ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. تو جس حسین کا نانا ایسا وہ جا کر تخت لینے کی تقدو کرے گا, جس کا بات بھی کہہ چکا ہے کہ دنیا تمہاری, اس کی حقیقت یہ ہے کہ بکری کی ناک سے نکلنے والے پانی سے بدتر. اور ایک جگہ کہا کہ جو شخص جذام میں مبتلا ہے اس کے ہاتھوں میں سور کی آنتیں ہوں, میرے لیے دنیا اس سے بھی زیادہ گھناؤنی چیز ہے. نہ علی کے مرتبے تک کوئی پہنچ سکتا جب علی نے دنیا کو حقارت سے دیکھا, اور جب علی نے خدا کو عظمت کے ساتھ دیکھا نہ وہاں کوئی پہنچ سکا. علی ابن ابی طالب دو انتہائی دو مقامات پر کھڑے, دونوں مقام پر نظور جگہ میں آپ کھڑے. شرف اللہ اصل دوام العز و بقاء الملک. فرعون اگر تو اسلام لے آئے تو تیری بادشاہت بھی باقی رہے گی, تیری عزت بھی باقی رہے گی. اگر یہ لاؤ لشکر کے ساتھ آتے, زر بد کپڑے پہن کر آتے, ہاتھ میں سونے کا عصا ہوتا, ہیرے جواہرات جڑے ہوتے, تو کوئی بات سمجھ میں آتی. فرعون نے دیکھا, یعنی اتنی وقت بھی نہیں دی فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو ایک جملے کے بعد کہ ان کی طرف دیکھ کے بات کرتا, مڑا اور اپنی درباریوں سے کہا الا ترون, کہ دیکھ لو ان دونوں کو, لگتا ہے ان کا دماغ چل گیا ہے. یشرطان دوام العز و بقاء الملک, یہ شرط رکھنا ہے مجھ پر کہ میری عزت بھی باقی رہے گی اور میری بادشاہت بھی باقی رہے گی. وَهُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الذُّلِّ وَالْفَقْرِ, دیکھ رہے ہو کہ ذلت اور غربت کے ساتھ آئے, نہ لباس اچھا نہ لاٹھی اچھی. ارے اوقات کیا ہے کہ غصے ٹکر دینے آئے, تو یہ ولی خدا ہوتا ہے. لباس کو مت دیکھو, ہاتھ میں لاٹھی کو مت دیکھو. جو ولی خدا ہوتا ہے وہ ولایت سے متصل ہوتا ہے. وہ جب خدا کا ارادہ ہوتا ہے وہ آ کر یزید کو کیا فرعون سے بھیڑ جاتا ہے. کربلا کے میدان عمر ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. حسین بن علی 30,000 کا لشکر, موسیٰ ہے نا, ہارون, آپ پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. تو یہ کون سی وراثت پائی ہے موسیٰ سے حسین بن علی نے؟ بس ایک ذرا سی جھلک دکھاؤں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. مجھے مولا عباس سے کچھ نہ کچھ فضائل ضرور پڑھنے آج. دیکھیے حسین بن علی سے عمر صاحب کی گفتگو چل رہی ہے. مولا نے کہا چھوڑ کر لشکر کو میرے پاس آ جائے. کہا کہ جب رسول اللہ کوفے میں میرا گھر ہے, بیوی بچی ہے. کہا تیری بیوی بچوں کی حفاظت کی ضمانت میں لیتا ہوں. کہا کہ قرضہ ہے مجھ پر. کہا تیرے قرضے کی ادائیگی کی ضمانت میں لیتا ہوں. عمر صاحب نے تیسرا جملہ یہ کہا مجھے رہ کی حکومت چاہیے. توجہ نہیں کیا آپ نے. عمر صاحب کو کہنا چاہیے تھا حسین کیا کہہ رہے ہو, تم میرا قرضہ ادا کرو گے, 30,000 کا لشکر ہے, 100-150 آدمی ہے, بچ کے جاؤ گے کوفے تو تم میرا قرضہ ادا کرو گے نا. ارے دشمن ہے, جانتا ہے حسین ولی خدا ہے, وارث موسیٰ کلیم اللہ ہے. یہ 30,000 تو کیا 30 لاکھ کے لشکر میں کھڑے ہو کر اگر کوئی وعدہ کرے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی. حسین کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. کہہ سکتا تھا کیا برداشت ہے, میری بیوی بچوں کو تم بچاؤ گے, میرا قرضہ تم ادا کرو گے. یہ نہ کہہ پایا, جانتا ہے عظمت کو. ارے فضیلت یہی ہے کہ دشمن بھی جب سامنے آئے تو آئمہ کی ذات میں, آل رسول کی ذات میں کوئی خانی نکال نہ سکے. تو کہا مجھے غیر حکومت چاہیے. امام نے کہا مولا سید الشہداء نے
میری دعا یہ ہے کہ تجھے رہ کا ایک گندم کا دانہ بھی نصیب نہ ہو اور تو ذلت کے ساتھ اپنے بستر میں قتل کیا جائے۔ جب گیا تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کری جس سے حسین کی بددعا۔ دیکھیے، ایک تو خدا کی توحید کے ساتھ مت ٹکرائیے گا، رسول کی رسالت کے ساتھ مت ٹکرائیے گا، اور امام کی امامت کے ساتھ مت ٹکرائیے گا۔ جب حسین نے کہا امید رکھتا ہوں تجھے رہ کی گندم کا ایک دانہ نصیب نہ ہو، تو پلٹ کر اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا گندم نہیں، جو تو مل جائے گی۔ جب اس نے یہ کہا تو حسین نے کہا میری دعا ہے کہ خدا تجھے ذلت کے ساتھ تیرے بستر پر قتل کرے، اور باپ سے طویل مجھے ادھر نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ ہا گئی ان دونوں کو نہیں دیکھ رہے، ذلت اور فقر فاقے کے ساتھ میرے سامنے آئے، وہ یہ شیطان بھی دمر عز و بقار کل وہ ہوا بما ترون من حال الذل والفقر، مجھ سے ٹکرانے آئے، میرے بادشاہت کی ضمانت دینے آئے ہیں، میری عزت کی ضمانت دینے آئے ہیں۔ خود ان کو دیکھو، بدن پر اونی جبے، ہاتھ میں ٹیڑھی ٹیڑھی لاٹیاں، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں فحل القی علیہم اصابع من ذهب، اگر ان کی کوئی اوقات ہوتی تو سونے کے کنگن، سونے کی چوڑیاں جو ان کے ہاتھوں میں ہوتی۔ پھر مولا کائنات نے کہا احتقارا بالصوف ونقصه واعظاما بالذهب وجمعه، فرعون غلطی کر گیا، وہ یہ سمجھا کہ جو اونی دوبارہ پہن کے آئے ہاتھ میں لاٹھی ہو، فرعون نے سمجھا یہ ذلیل ہے، کیونکہ وہ اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ سونے چاندی کے جمع کرنے کو بہت زیادہ عزت کا باعث سمجھتا تھا۔ اور اس سے پہلے مولانا نے اسی خطبے میں یہ جملہ کہا کہ دیکھو فلا تعتبروا الرضا والولد، دیکھو فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد، خبردار کبھی یہ نہ سمجھنا کہ خدا نے کسی کو اولاد زیادہ دی، مال زیادہ دیا ہے تو خدا اس سے خوش ہے، اور جس کو خدا نے نہ مال دیا نہ اولاد دی خدا اس سے ناراض ہے۔ کبھی یہ مت سمجھنا فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد جہلا بمواقع الفتنة والاختبار فی موضع الغنى والاقتدار، خبردار یہ نہ سمجھنا، کیوں؟ کیونکہ کبھی خدا دیتا ہے سزا کے طور پہ، کبھی دیتا ہے عزت کے طور پہ، کبھی دیتا ہے سزا کے طور پہ، کبھی دیتا ہے سزا کے طور پہ۔ تو دیکھو یاد رکھنا، اس دنیاوی رزق کے ذریعے پروردگار کی رضامندی اور خوشحالی کو مت تولنا۔ جہلا بمواقع الفتنة والاختبار فی موضع الغنى والاقتدار، بات آگے چلی جائے گی۔ دیکھیے اب یہاں پر ولایت کی بات آ گئی، تو نے کہا ولی چھپا رہتا ہے، خواتین کی ولی، مرد کی ولی۔ کیا کہا تھا مولا کائنات نے عقیل سے؟ کوئی ایسی خاتون ڈھونڈو میرے نکاح کے لیے کہ جس کا قبیلہ بہت زیادہ بہادر ہو، اور اس خاتون کے بدن سے ایک بہادر اولاد تربیت پائے۔ اور بقول صاحب فرسان الحجہ کے وہ لکھتے ہیں کہ جس سے ایسی اولاد ملے جو میرے بیٹے کی نصرت کرے۔ جناب عقیل نے کہا خصوصیات بتا رہا ہوں علی۔ اچھا جناب عقیل سے کیوں کہا یہ بھی آپ جانتے ہیں، کیونکہ جناب عقیل عرب کے شجروں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے کہیں کسی دربار میں گئے تو جناب عقیل کو شجرہ کھول کے رکھ دیا، بادشاہ کو کہنا پڑا اچھا اس سے آگے مت بول۔ تو بہرحال وہ واقعہ طویل ہے، وہ واقعہ نہیں بتانا مجھے۔ اچھا اب جب عقیل نے یہ سنا، کہا علی یہ جو تم بات کر رہے ہو نا، علی نبی عقیل سب سے بڑے بھائی تھے، اس کے بعد جناب جعفر، پھر طالب، اور علی سب سے چھوٹے تھے۔ کہا کہ یہ تم بات کر رہے ہو نا، یہ حزام ابن خالد کی بیٹی ہے، اگر اس سے رشتہ ہو جائے تو وہ خاندان ایسا ہے کہ جو بہت بہادر ہے، اور ان کے خاندان میں نسلوں میں وہ لوگ گزرے ہیں کہ جو جنگوں میں جنہیں کہا جاتا تھا تیر کمان اور نیزوں سے کھیلتے ہیں، بڑے شجاع، غیور، وفادار، جتنی صفات ہونی چاہیے ایک اچھے انسان میں وہ ان کے خاندان میں کا جا کر میرے لیے رشتہ ڈالو۔ جناب ابو البدین آئے، علی بن ابی طالب گھر میں آ گئی۔ اب اس کے بعد آپ کو کوئی چیز پتہ ہے وہ جناب ابو البدین کی کہ عبادت ایسی تھی، یہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، زہد، عبادت، تقویٰ، عصمت، کوئی حدیث ملتی ہے؟ گھبرائیے مت، کوئی حدیث ہی نہیں۔ لیکن میں آپ کے ذہن کو ایک جگہ پر لے جانا چاہ رہا ہوں، اگر میں لے جا سکا تو میری دعا ہے کہ ابو الفضل عباس مجھے 4 جملے بے قیمت، بے ارزش میرے اس بے قیمت منہ سے اور زبان سے نکلنا ہے۔ مولا عباس انشاءاللہ ان کی مادر گرامی کا ذکر ہے، مولا عباس اپنے گناہ کے صدقے میں کچھ ہم پر آپ پر عطا کر سکیں اور ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے مولا سے درخواست کر سکیں۔ علی بن ابی طالب نے کیا کہا تھا؟ ایسا خاندان، ویسا خاندان، وفادار، شجاع، یہ صفت، وہ صفت۔ جناب ابو البدین آ گئے، اب داستان بند ہو گئی۔ جعفر
عبداللہ عثمان عباس پیدا ہوئے، جناب ام المؤمنین کا کوئی ذکر نہیں. تو یہ کس بندگی کے، عبودیت کے کس مرحلے پر تھی جناب ام المؤمنین؟ کیسے پتہ لگا؟ اگر علی ابن ابی طالب کی دعا اور خواہش کو سامنے رکھیں اور حسین نے جس کو علم دیا تھا اس واقعے کو سامنے رکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ام المؤمنین کے معراج کا نام ہے عباس. کیسے پتہ لگتا؟ یہ بیوی پردہ نشین بیوی، باعصمت بیوی، پاک دامن بیوی، مقام ولایت پر ہے یہ بیوی. لیکن کیسے ولایت پتہ لگے؟ گلی کچوں میں یہ اپنے شوہر نامدار علی مرتضیٰ کی طرح نہیں آ سکتی، حسن اور حسین کی طرح لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتی. جس طرح سے جناب زینب ہے، جس طرح سے بی بی ام المؤمنین ہے، نام فاطمہ ہے، قبیلہ بنی کلاب. اب یہ کس طرح سے پتہ لگے کس منزل پر تھی؟ علی کی دعا اور خواہش کو سامنے رکھیے کہ ایسی عورت ہونی چاہیے. اور پھر جو اولاد دی ام المؤمنین نے علی ابن ابی طالب کو، اس اولاد کی صفات کو سامنے رکھیے. یہ جو بیچ میں زنجیر کی لڑی کھو چکی ہے نا، جس کا نام ہے ام المؤمنین کی شخصیت خود بخود مل جائے گی. اس زنجیر کی ایک لڑی اور کڑی کا نام ہے علی ابن ابی طالب کی دعا، دوسری لڑی کا نام ہے عباس کی شخصیت. یہ بیچ میں جو چیز علی کی دعا اور عباس کی فضیلت کو جوڑ رہی ہے، یہ بی بی ام المؤمنین کا زہد ہے، تقویٰ ہے، عصمت ہے، پاک دامنی ہے، ولایت ہے، امامت میں فنا ہونا ہے. اگر ام المؤمنین نہ ہوتی تو علی کی دعا ام المؤمنین سے سفر کر کے عباس تک نہ آ سکتی. یہ وہ شہزادی ہے. کیا تو کیا کیا؟ کون سا کام کیا؟ نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، سب عبادتیں کی، لیکن شرعی اور فقہی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے فاطمہ زہرا کے برابر ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. ظاہری لحاظ سے، اسلامی فقہی لحاظ سے فاطمہ زہرا کے برابر ہیں، حسن اور حسین کی ماں ہیں. لیکن لطف کی بات یہی ہے کہ شہزادوں ہوں ظاہری لحاظ سے بیوی کے برابر، لیکن حاشا وکلا ام المؤمنین کے ذہن میں آئے کہاں میں کہاں فاطمہ. ہمیشہ اپنے آپ کو حسن اور حسین کی کنی سمجھا، علی کی کنی سمجھا، زینب کی کنی سمجھا. خدا نے عالم غیب سے کہا، رسول نے عالم غیب سے کہا، فاطمہ زہرا نے عالم غیب سے کہا، جعفر طیار نے دیکھا. ان سب ہستیوں نے عالم غیب سے ام المؤمنین کی جب اس خدمت کو دیکھا، اے ام المؤمنین فاطمہ زہرا نے کہا تو فقہی لحاظ سے میرے برابر، لیکن میرے بچوں کی ایسی نوکری کی، اب میں تجھے تحفہ دوں تو کیا دوں؟ رسول نے کہا اے ام المؤمنین میں تجھے تحفہ دوں تو کیا دوں؟ خدا نے کہا اے ام المؤمنین میں تجھے تحفہ دوں تو کیا دوں؟ جیسی خدمت تھی ویسا تحفہ ملے گا. خدمت یہ تھی کہ علی کی بارگاہ میں ام المؤمنین نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، حسن اور حسین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فنا کر دیا. اب جو تحفہ ملے گا وہ ایسا ملے گا کہ جو اپنی ذات کو حسین میں فنا کر دے گا اور قیامت تک کے لیے مٹ جائے گا، لیکن باب الحوائج کا لقب لے کر زندہ رہے گا. رسول کی عبادتوں کو کس نے دیکھا؟ رسول کی عبادتوں کو کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. جب رسول معراج پر گیا، خدا نے قرآن میں آیت نازل کی، تب ہم کو پتہ لگا اچھا عبادتیں اتنی پسند آئیں کہ معراج پر لے گیا خدا. اگر خدا معراج پر نہ لے جاتا، آیت نازل نہ کرتا، تو ہمیں کیا پتہ لگتا کہ رسول خدا معراج پر گئے؟ ہمیں کیا پتہ لگے کہ ام المؤمنین کی معراج کیا ہے؟ بیوی ام المؤمنین مقام منزلت کس منزلت پر ہے ولایت کی، کس منزل پر ہے فنا امامت میں. اگر عباس نہ ہوتے، جس طرح سے رسول خدا کے لیے آیت معراج نازل ہوئی سورہ اسراء کی پہلی، اسی طرح سے وہ بیوی ام المؤمنین کی نشانی اور علامت ابو الفضل عباس. پھر امام فرماتے ہیں لقد ابلغ بلاغ حسنا ومضى شہیدا. ہمارے چچا عباس نے بڑا عجیب امتحان دیا، بہت عجیب امتحان دیا. واقعات اتنے زیادہ ہیں، کہاں تک سنائیں؟ وقت ختم ہو چکا ہے، بس مسائل منزل کی طرف آنا ہے. ایزان گرامی زیارت جا کر دیکھیے. جئتک یا ابن امیر المؤمنین واصلا الیکم وقلبی لکم سلم ورائی لکم تباہ. میرا دل آپ کی قدموں میں مولا خاک ہو چکا ہے، فنا ہو چکا ہے میرا دل آپ کی قدموں میں. مولا یا ابو الفضل عباس بِإِيَابِكُمْ مُوقِدْ. مولا میں آپ کی بات وَبِإِيَابِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ زیارت کی جملے. مولا عباس
میں آپ کے لوٹنے پر ایمان رکھتا ہوں. یہ کب لوٹیں گے مولا عباس؟ جب ہمارے آخری امام آئیں گے حضرت عباس دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ ہوگا. وَبِيَابِكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. مولا عباس میں آپ کی واپسی پر ایمان رکھتا ہوں. فَمَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ. مولا عباس جب آپ آئیں گے نا تو میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. لَقَدْ أَعْطَيْتَ غَايَةَ الْمَجْهُودِ وَبَالَغْتَ فِي النَّصِيحِ. کیا میں جب بھی روایت پڑھتا ہوں آپ حضرت عباس کو امام حسین سے الگ نہیں کر سکتے. نہیں سمجھ میں آتا کس مقام پر الگ ہے. یہ چیز بتانے والی نہیں کہ میں نہیں بتا سکتا. صبح تک بیٹھ کے یہ لفظ بولتا رہوں گا, جا کر احادیث کو پڑھیے, دیکھیے زیارتوں کا ترجمے کو پڑھیے کہ مولا عباس کو کسی مقام پر آپ حسین بن علی سے جدا نہیں کر سکتے. کیوں؟ انسان سے اس کی مرضی کو جدا نہیں کیا جا سکتا, انسان سے اس کے ارادے کو جدا نہیں کیا جا سکتا. عباس نام ہے حسین کے ارادے کا, عباس نام ہے حسین کی مرضی کا. حسین امام وقت, حسین کو کسی پر قربان نہیں ہوا. جب شب عاشور لشکر آتا ہوا دیکھا, کہا بھیا یہ لشکر آ رہا ہے, ابکی بنفسی انت یا اخی. بھیا عباس ذرا جاؤ گھوڑے پر سوار ہو کر پوچھو کیا ہے. حسین کے پر قربان, حسین کے پر قربان. لقد بالغت فی النصیحہ وبذلت غایۃ المجہود فبعثک اللہ مع الشہداء وجعل روحک مع ارواح السعداء. مولا عباس جب خدا آپ کو اٹھائے گا نا تو اٹھائے کہ شہداء کے ساتھ, آپ کی روح کو سعداء کے ساتھ رکھے. چھٹے امام فرماتے ہیں, سید زجاج فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس نے اتنی عجیب قربانی کی ہے, حتیٰ قطعت یداہ, یہاں تک کہ ہمارے چچا کے ہاتھ کٹ گئے. فَأَبْدَلَهُمُ اللَّهُ بِهِمَا جناحین فی الجنت. خدا نے ان دونوں ہاتھوں کے بدلے میں ہمارے چچا کو دو پر عطا کیے, یطیر بہما فی الجنت, جس کے ذریعے ہمارے چچا جنت میں پرواز کرتے ہیں, جنت میں پرواز کرتے ہیں. بس عزیزان گرامی, نکلا حرم سرا سے جو آسماں کا شمع, نصرت میں گرد پھر کے لیے بوسہ قدم, شوکت کو اس جناب کی غرفت علم, پنجے کی ذو سے برف چمکتی تھی دم بدم. عجیب مصرع ہے, ذرے تھے شرم کی گوہر لعل سنگ سے, صحرا زمر روبی کا ہریرے کے رنگ سے. وہ ذو علم کی وہ رخ عباس نام پر, رکھا تھا ہاتھ چہرے پر خورشید اثیر اثر. پنجا ادھر علم کا رخ پر ضیا ادھر, دو دور سرمدی تہو بالا کی جلوہ گر. یکتا وہ زر برف میں یہ آب و تاب میں, تھا فرق ایک نیزے کا دو آفتاب. کیا خوبصورتی سے میرا جی سیکھا. نکلے حرم سے اور سید الشہداء کی رخصت جب بتائیے, علم لے کر نکلے. اور علم کی یہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کیونکہ میر علی سے بڑی خوبصورت بات کی, دل چاہتا ہے ہمیشہ اسے پڑھا جائے. نکلے علم یہ ہوئے عباس باوفا, تسلیم ساری فوج نے کی باندھ کر پڑا. گل تھا کہ ہو کہ حشر میں اس کی پناہ ہمیں, یہ ہے دلی نشان حسینی سپاہ ہمیں. اور پھر فرماتے ہیں تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم, حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم, خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم. اور پھر فرماتے ہیں تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم. میر علی کی علم صرف ایک ڈنڈے کپڑے کا پٹکا اور پنجے کی علامت نہیں ہے, پورا تسلسل ہے شہادتوں کا. تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم, حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم, خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم. تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم. اب جب علم کی بات ہو رہی ہے, میر علی کو علم کی محبت نے بالکل فنا کر دیا ہے, اور ادھر حضرت عباس کی محبت, ادھر سے علم کا احترام. اب میر علی خود سے بے خود ہو گئے. میر علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہے تو کیا کہیں. یہ کہہ کر بند کو بند کیا, ایسا علم ہو دوش پہ ایسے جوان کے, ایسا علم ہو دوش پہ ایسے جوان کے, عباس کے نثار تصدق نشان کے. بس ایک دفعہ کوئی فضل عباس آئے حسین بن علی کے پاس, کہا مولا یزید الصدر, مولا سینہ پھٹا جا رہا ہے. کہا عباس کیوں سینہ پھٹ رہا ہے. کچھ عجب نہیں کہ عباس جواب دے, مولا جن بچوں کو میں نے تلوار چلانا سکھایا تھا وہ اپنے خون کے دہائے ہوئے گنج شہداء میں لیٹ چکے ہیں. علی اکبر میری آنکھوں کے سامنے جا چکا ہے, قاسم میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو چکے ہیں, ابھی تک عباس زندہ ہے. مولا اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ یہ لعین آپ کے خیمے کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑائیں, آپ کی توہین کریں, اور رسول کی بیٹیاں خیموں کے اندر لشکریوں کی آوازوں سے, گھوڑوں کی ٹاپوں سے رسول کی بیٹیوں کی
دل میں خوف سما جائے، مولا آپ مجھے اجازت دیجیے۔ بس حسین نے جب یہ سنا کہا عباس اچھا جا رہے ہو، فاطمہ بن ہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، عباس بھیا جاؤ بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے کر آ جاؤ۔ بس عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، عباس نے ایک ہاتھ سے تلوار سنبھالی، ایک ہاتھ سے مشکیزے کو سنبھالا اور اس کے بعد ایڑ لگا کر دریا کی جانب گئے۔ مقتل مکرم کے الفاظ ہیں کہ دریا پر جو تعینات دستہ تھا، کسی دستے کے اندر کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ عباس کا آ کر مقابلہ کر سکتا۔ بس عزیزان گرامی، عباس نے ایک دفعہ اپنے گھوڑے کو دریا کے اندر اتارا، مشکیزے کو بھرا، اپنے ہاتھ سے پانی اٹھایا اور اس کے بعد پانی کو دریا پر دے مارا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عباس کو حسین کی پیاس یاد آئی۔ میں کہوں گا عزیزان گرامی، عباس حسین کی پیاس کو بھولے کب تھے؟ عباس حسین کی پیاس کو بھولے کب تھے کہ جو عباس کو حسین کی پیاس یاد آتی بس ایک دفعہ مشکیزے کو بھرا، دوبارہ خیام کا رخ کیا اور اس انداز سے کیا کہ درختوں کی اوٹ لے کر عباس خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ بس یکا یک حسین دروازہ خیمہ پر منتظر تھے، لشکر کے پاس تھے، میدان میں تھے، کہاں تھے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن حسین کے کانوں میں ایک آواز گئی، واللہ ان قطعتم یمینی انی وحامی ابدا عن دینی، تم اگر عباس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو گے عباس اپنے امام کی حمایت کرتا رہے گا۔ بس ایک عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مزید آگے بڑھے، ایک اور نعرہ بلند کیا، میرا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ مجھے نہیں پتا جب یہ آواز حسین تک گئی ہوگی حسین کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ بس اب عباس گھوڑے پر موجود ہیں، مشکیزے کو دانتوں سے کھڑوا ایڑ لگا کر خیام کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ پسر ساز کی آواز آئی، تیر اندازوں کو حکم دیا پانی کا قطرہ خیمہ گاہ تک نہ پہنچنے پائے، بس کئی تیر چلے، مشکیزہ چھدا، پانی بہا، وبقی علی فرسہ متحیرا۔ وقتاً کے الفاظ ہیں، عباس اپنے گھوڑے پر پریشان بیٹھے، کروں تو کیا کروں، یہ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ عزیزوں، ہاتھ کٹ چکے ہیں، جنگ کرے تو کیسے، خیمے تک جائے، پانی بہہ چکا ہے، جائے تو کیسے جائے؟ عباس ام المؤمنین کا چاند گھوڑے پر متحیر بیٹھا ہے، ارے لعنت اس ملعون پر، ایک گرز کا وار کیا، فاہویٰ الی الارض، عباس زمین پر جھکے، غش آیا، گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی، یا آخا ادرک اخا، ارے بھائی بھائی کی مدد کرو۔ حسین نے یہ سنا، ایک نعرہ بلند کیا، الان انکسر ظہری، میری کمر اب ٹوٹی۔ میں کہوں گا مولا حسین مدینے میں جب بھیا حسن کو دفن کیا تھا اس وقت یہ جملہ کیوں نہ کہا؟ حسین جواب دیں گے جب حسن کو دفن کیا تھا نا عباس جیسا بھائی موجود تھا، کمر سلامت تھی، اب حسین کا سہارا نہ رہا۔ بس ایک دفعہ حسین عباس کے پاس پہنچے، دیکھا بدن میں تیر پیوست تھے، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، آنکھوں میں تیر پیوست ہے۔ حسین نے عجیب انداز سے عباس کی لاش کو دیکھا، احق الناس ان یبکیٰ علیہ فتنبکى الحسین بکربلا۔ ارے عباس کے پوتے کا یہ شعر ہے، مولا عباس کا پوتا کہتا ہے سب کو اس جوان پر رونا چاہیے کہ جس پر حسین کربلا کے صحرا میں رویا۔ بس ایک دفعہ لاشیں کو دیکھا، حسین نے اپنی آستین سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ایک شخص شیخ قاسم کربلا میں 2 محرم کو مصائب پڑھتے تھے مولا عباس کو۔ شیخ قاسم کے دوست صبح کو آئے، کہا شیخ قاسم مولا عباس کا رات کو خواب میں آئے تھے۔ مولا عباس نے مجھ سے کہا شیخ قاسم سے جا کر کہو کہ شیخ قاسم ہمارے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ شیخ قاسم نے کہا کہ میرے عباس مولا سے کیوں نہیں کہا تم نے کہ میں ہر سال وہ محرم کو مولا عباس کے مصائب پڑھتا ہوں؟ کہا نہیں، مولا عباس نے کہا ہے کہ شیخ قاسم سے جا کر کہو کہ جب بھی میرے مصائب پڑھے یہ جملہ ضرور پڑھا کرے کہ ان الفارس اذا يتلقى على الارض يتلقى بيده فكيف اذا كان في صدره سهم وَيَدَهُ مَقْطُوعَةً۔ اے شیخ قاسم سنو، عباس کا پیغام سنو کہ جب بھی گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے، پھر چہرے کے بل زمین پہ گرتا ہے۔ شیخ قاسم مجھے بتاؤ میرا مولا کیسے گھوڑے سے گرا جس کے دونوں ہاتھ کٹے تھے، بدن میں تیر پیوست تھے، اور ام المؤمنین کا چاند جب گھوڑے سے گرا نا تو پہلے چہرے کے بل گرا پھر ہاتھوں کو ٹیکا، عباس کا علم دیا، خیمے کی طرف گئے۔ آپ کو یاد ہے نا بچے دروازے خیمہ پر منتظر تھے، بچی دوڑتی ہوئی آئی، کہا بابا میرا چچا کہاں گرا، کیا پانی لے آیا؟
علم لے آئے، علمدار کو کہاں چھوڑا؟ حسین نے خیمے کا عمود گرایا، یعنی بٹیا سکینہ جو علمدار اس خیمے میں سوتا تھا نا، وہ دریا کی ترائی پہ سو رہا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی شام غریبہ آئے گی، شبر تماچے لگائے گا، چچا کو آواز ہوگی، لیکن چچا کی زیارت کب ہوگی؟ 11 محرم کو جب قافلہ کوفے جائے گا، ارے چچا کا سر تو کے نیزہ پر ہوگا، کوئی مدد اللهم كل رجل الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم الآخر وقائد المدرسة وجميع المعيد حتى تسكن الرياض وكفاها وبالدعاء فيها طويلة قال له المرجوع مبافرة استقلل هذه الكبار زواج البعيد لشرق فضل السفاش فرمى الله بحق محمد وعلى صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرج بذلك عدوه إلى الجن والإنس من الغريب والعقل المكي وما قبل وعجل بغنية الفرج جاه محمد وعلى المكتبين اللهم تقبل منك الدكتور السميع العليم وتب علينا الدكتور التواب الرحيم دعوات قبولتي البلاد ومؤسسة الواجب